آج ہم تاریخ کے ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں جو سنتے ہی ذہن میں سازش، طاقت اور شاید تھوڑے سے خوف کی گھنٹیاں بجا دیتا ہے۔ ایک ایسی ملکہ جن کی کہانی آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، فرانس کی کیتھرین ڈی میڈیچی۔ جی بالکل، اور انہیں اکثر سیاہ ملکہ یعنی دا بلیک کوئین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں، سیاہ ملکہ۔ یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ ان کی پوری زندگی کی کہانی، افواہیں، الزامات اور کچھ ایسے واقعات جنہیں سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک تحریر ہے کیتھرین ڈی میڈیچی دا بلیک کوئینز ڈارک رین، اس کے کچھ حصوں پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے سمجھیں کہ کیتھرین اصل میں کون تھیں، ان پر یہ کالے جادو، زہر دینے اور یہاں تک کہ قتل عام کروانے جیسے سنگین الزامات کیوں لگے، اور تاریخ میں ان کا اصل مقام کیا ہے۔ بالکل۔ ہاں، کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ۔ جی، یہ جاننا کہ وہ کن حالات سے گزریں اور انہوں نے اس زمانے پر کیا اثر ڈالا، مجھے لگتا ہے بہت دلچسپ رہے گا۔ یقیناً۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں 1519 سے، اٹلی کے شہر فلورنس سے۔ جی، کیتھرین مشہور میڈیچی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ یہ خاندان دولت اور طاقت کے لیے تو جانا جاتا تھا، لیکن کچھ تاریخ چیزوں کے لیے بھی۔ بالکل، میڈیچی کا نام آتے ہی سیاست، پیسہ اور سازش ذہن میں آتی ہے۔ اور مصیبت یہ کہ کیتھرین پیدائش کے چند ہفتوں میں ہی یتیم ہو گئیں۔ ہاں، بچپن سے ہی جیسے ان پر بدقسمتی کا سایہ اٹھا۔ صرف 14 سال کی تھیں جب ان کی شادی فرانس کے بادشاہ کے دوسرے بیٹے ہنری سے ہوئی۔ صرف 14 سال کی؟ جی، وہ صرف ایک نئی نویلی دلہن نہیں تھیں جو فرانس آئیں، بلکہ اپنے خاندان کی وہ شہرت بھی ساتھ لائیں، ہاں، جس میں کالے جادو اور زہر گھولنے کی کہانیاں بھری پڑی تھیں۔ تو سیاہ ملکہ کی کہانی کا بیج شاید یہیں بویا گیا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ فرانسیسی دربار تو ان کے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں انہیں اچھا خاصا مشکل وقت دیکھنا پڑا۔ جی ہاں، کافی تذلیل آمیز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے شوہر ہنری ان میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور وہ اپنی محبوبہ ڈائن دی پوئٹیئرز پر کھلے عام مہربان تھے۔ بالکل۔ یہ کیتھرین کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ اور پھر 10 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اوہ! اس زمانے میں شاہی خاندان کے لیے وارث پیدا نہ کر پانا یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ انہیں بانجھ ہونے کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ تصور کرنا مشکل ہے، ایک نوجوان لڑکی، اجنبی ملک، شوہر کی بے رخی اور یہ مسلسل دباؤ۔ بالکل۔ لیکن کیتھرین نے ہمت نہیں ہاری۔ لگتا ہے انہوں نے اس وقت کو خود کو مضبوط بنانے میں استعمال کیا۔ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور علم نجوم، جڑی بوٹیوں سے علاج یعنی پوشنز بنانے، اچھا، اور شاید کچھ زیادہ پراسرار علوم جنہیں ڈارکر آرٹس کہا جاتا ہے، ان کی طرف توجہ دی۔ تو یہ بات دلچسپ ہے کہ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے مشہور نجومیوں اور کیمیا دانوں سے مدد لی۔ جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی وہ اولاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ جب وارث پیدا ہوئے تو دربار میں ان کی عزت بڑھی، ظاہر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سرگوشیاں بھی تیز ہو گئیں کہ بھئی یہ سب قدرتی نہیں ہے، کہ کسی اور طاقت کا کمال ہے۔ بالکل، کہ یہ ممنوعہ طاقتوں کا نتیجہ ہے۔ تو کیا یہیں سے ان کے جادو ٹونے میں ملوث ہونے کی افواہیں زیادہ پھیلنا شروع ہوئیں؟ ہاں، کہا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا اثر بڑھا، ویسے ویسے ان کے بارے میں کہانیاں بھی بڑھیں۔ انہوں نے خود کو نجومیوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے گھیر لیا۔ ان میں سب سے مشہور تو یقیناً نوسٹریٹمس تھے۔ نوسٹراڈیمس، ارے واہ، ان کا نام تو آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ ان کی کیتھرین سے کیا خاص بات ہوئی تھی؟ دیکھیں، نوسٹراڈیمس نے مبینہ طور پر ایک بہت اہم پیشگوئی کی تھی۔ کیا ثابت ہوئی؟ جی ہاں، 1559 میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ نیزے کا ایک ٹکڑا بادشاہ کی آنکھ میں لگا اور وہ کچھ دن بعد مر گئے۔ یہ تو حیرت انگیز اتفاق ہے، یا شاید نہیں۔ بالکل، اس واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ کیتھرین بیوہ ہو گئی، لیکن چونکہ ان کے بیٹے فرانسس دوم ابھی کم عمر تھے، ہاں، تو انہیں نائب السلطنت یعنی ریجنٹ بنا دیا گیا۔ مطلب اصل حکومت اب ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ واہ، ایک نظر انداز کی گئی بیوی سے اچانک فرانس کی سب سے طاقتور عورت۔ جی، اقتدار ملنا ایک بات ہے، اسے قائم رکھنا دوسری، خاص طور پر اس دور میں جب ہر طرف سازشیں اور بغاوتیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی طاقت کیسے مضبوط کی؟ یہیں پر ان کی شاطرانہ چالیں سامنے آتی ہیں۔
وہ فلائنگ اسکواڈرن والی بات کیا ہے، وہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ اسکواڈرون وولون یا اڑن دستہ، جی یہ کیتھرین کی ذہانت اور شاید تھوڑی بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے دربار کی تقریباً 80 سب سے خوبصورت، ذہین اور پرکشش خواتین کا ایک گروہ بنایا۔ اچھا، 80 خواتین؟ جی، بظاہر یہ خواتین صرف محفلوں کی جان تھیں، ہنسی مذاق اور رقص و موسیقی میں حصہ لیتی۔ لیکن اصل کام کچھ اور تھا۔ بالکل، ان کا اصل کام تھا دربار کے طاقتور مردوں، خاص طور پر وہ امراء جن سے کیتھرین کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، ان کے قریب جانا، انہیں اپنے حسن و جمال اور باتوں سے لبھانا اور ان کے راز معلوم کرنا۔ اچھا، یہ معلومات پھر سیدھی کیتھرین تک پہنچتی تھی۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں جاسوسی تھی جو خوبصورتی کے پردے میں کی جا رہی تھی۔ یہ تو بڑی شاطرانہ چال ہے، مطلب بغیر جادو کے ہی لوگوں کو قابو کرنا۔ ہاں، لیکن ان کے دشمنوں نے اسے بھی جادو ٹونے سے جوڑ دیا۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت سیدھے طریقوں سے نہیں بلکہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو پھانس کر دھوکے اور فریب سے حکومت چلا رہی ہے۔ تو اس نے بھی ان کے سیاہ ملکہ والے امیج کو مزید پکا کیا؟ بالکل، اور ذرائع میں ذکر ہے کہ اس دستے کی ایک خاتون نے مبینہ طور پر ایک اہم ڈیوک سے اس کی فوجی تیاریوں کی تفصیلات حاصل کی تھی، جس سے کیتھرین کو بروقت اقدام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ صرف افواہیں نہیں تھیں، اس طریقے کا عملی استعمال بھی ہو رہا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ اسی دوران ان پر کالے جادو کے براہ راست الزامات بھی لگ رہے تھے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ افواہیں تھیں کہ وہ راتوں کو خفیہ طور پر کالے جادو کی رسومات، بلیک میس ریچولز کرتی ہیں۔ اچھا، کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس جادو کی ایک خاص کتاب ہے جو نسل در نسل میڈیچی خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ کہ وہ زیورات اور دستانوں میں چھپانے والے زہر پر تجربات کرتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی کہا گیا۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں۔ کیا ان کا کوئی ثبوت بھی ملا؟ دیکھیں، ٹھوس ثبوت ملنا تو مشکل ہے، خاص طور پر صدیاں گزر جانے کے بعد۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن ان کے مخالفین دعویٰ کرتے تھے کہ لوور محل کے کچھ حصوں میں وہ روحیں بلانے والے عاملوں یعنی کہ نیکرومانسر سے ملتی تھیں۔ اوہو۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے کمروں سے عجیب و غریب نجومی نقشے اور نشانات ملے تھے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں علم نجوم میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے ہوں، نہ کہ کالے جادو کی۔ بالکل، یہ بھی ایک پہلو ہے، تفریق کرنا مشکل ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ کیتھرین نے ان افواہوں کو روکنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ ایسا کیوں؟ جی، کیا وہ خود ان پر یقین رکھتی تھیں یا اس میں کوئی سیاسی چال تھی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ شاید وہ سمجھتی تھیں کہ ان افواہوں سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ان کی حکمرانی کے لیے مفید ہے۔ اچھا۔ اس زمانے میں لوگ تہمات پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اگر لوگ آپ سے محبت نہ کریں تو کم از کم آپ سے ڈریں ضرور، ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ خوف شاید انہیں بغاوت کرنے سے روکے رکھتا تھا۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا، لیکن شاید کیتھرین کو لگتا تھا کہ یہ ضروری ہے۔ خوف کا ہتھیار۔ جی، لیکن یہ ہتھیار کبھی کبھی الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ 1572 میں سینٹ بارتھولمیو ڈے کا قتل عام ہوا۔ اس واقعے نے تو ان کے شہرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ ان کے دور حکومت کا سب سے خونی اور بدنام زمانہ واقعہ ہے۔ سینٹ بارتھولمیو کی عید کی رات اور اس کے بعد کے دنوں میں پیرس اور فرانس کے دیگر شہروں میں ہزاروں پروٹیسٹنٹس، جنہیں ہیوگناٹس کہا جاتا تھا، جی ہیوگناٹس، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ مذہبی اور سیاسی تشدد کی ایک خوفناک مثال تھی۔ اور الزام براہ راست کیتھرین پر آیا۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر پروٹیسٹنٹ مصنفین اور بعد کے مورخین، مانتے ہیں کہ اس قتل عام کا حکم کیتھرین نے ہی دیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پروٹیسٹنٹ رہنماؤں کو ختم کر دیا جائے اور بڑھتی ہوئی خانہ جنگی کو کچل دیا جائے۔ او خدایا! پیرس کی سڑکیں لاشوں سے بھر گئیں، دریائے سین خون سے سرخ ہو گیا۔ اس واقعے نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو سیاہ ملکہ کا لقب صرف افواہ نہیں رہا ہوگا بلکہ حقیقت کا روپ دھار گیا ہوگا۔ بالکل، ان کے مخالفین کے لیے یہ ثبوت تھا کہ وہ صرف ایک چالاک سیاستدان نہیں بلکہ ایک بے رحم، خون کی پیاسی حکمران ہے، جو اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ جی، کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر کیا گیا۔ اس واقعے نے کیتھرین کی میراث پر ایک کبھی نہ مٹنے والا داغ لگا دیا۔ جادو ٹونے کے ساتھ ساتھ ان پر زہر دینے کے الزامات بھی بہت مشہور ہیں۔
جی میڈیچی خاندان کا نام ویسے بھی اس حوالے سے بدنام تھا۔ ہاں، یہ الزام تو جیسے ان کے خاندان کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا۔ جب کیتھرین فرانس آئیں تو یہ افواہیں بھی ان کے ساتھ آئیں۔ ان پر شک کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے زہر کا استعمال کرتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ کس طرح کے الزامات تھے؟ کیا کوئی خاص واقعات بھی ذرائع میں درج ہیں؟ کہانیاں بہت ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ خاص قسم کے زہریلے دستانے پہنتی تھی۔ زہریلے دستانے؟ جی، جنہیں چھونے سے موت ہو جاتی تھی۔ یا یہ کہ وہ تحفے میں ایسے عطر بھیجتی تھیں جن میں مہلک زہر ملا ہوتا تھا۔ اچھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ خاص قسم کے زیورات تھے جو بدقسمتی لاتے تھے یا پہننے والے کو بیمار کر دیتے تھے۔ اوہ! ذرائع میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جہاں دربار کے کچھ اہم لوگ جو کیتھرین کے مخالف سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ کسی دعوت میں شریک ہوئے اور کچھ عرصے بعد اچانک مر گئے۔ کیا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اس زمانے میں بیماریاں اور اچانک اموات تو عام تھی نا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور یہی تاریخ کا مسئلہ ہے کہ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو ہے نہیں، لیکن جب ایک ہی شخص کے ارد گرد بار بار ایسے واقعات ہوں اور اس کی شہرت بھی پہلے سے ایسی ہو تو شک کرنا فطری ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ ان کے دشمنوں کے لیے صاف تھا کہ یہ ملکہ صرف دعاؤں سے نہیں، زہر سے بھی حکومت کرتی ہے۔ وہ انہیں عام حکمراں نہیں بلکہ موت بانٹنے والی جادوگرنی سمجھتے تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو علم نجوم پر ان کا پختہ یقین تھا۔ جی ہاں۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک محل بھی اسی مقصد کے لیے بنوایا۔ جی ہاں، پیرس کا ٹولیریس پیلیس۔ یہ محل خوبصورت تو تھا ہی، لیکن اس کے ڈیزائن میں ایک حصہ خاص طور پر علم نجوم کی رصدگاہ یعنی ایسٹرولوجیکل آبزرویٹری کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے نجومیوں سے مسلسل رابطے میں رہتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ اہم ریاستی فیصلے بھی ستاروں کی چال دیکھ کر کرتی تھیں۔ یعنی جنگ شروع کرنی ہے یا نہیں، کوئی معاہدہ کرنا ہے یا نہیں، یہ سب ذائچوں پر منحصر ہوتا تھا۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ کئی بار اہم معاملات صرف اس لیے ملتوی کر دیے جاتے تھے کہ نجومیوں کے مطابق وقت مناسب نہیں تھا۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ ایک قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک فوجی مہم کو صرف اس لیے کچھ دن آگے بڑھا دیا کیونکہ سیارہ مریخ ان کے ذائچے کے مطابق موافق نہیں چل رہا تھا۔ اچھا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مافوق الفطرت چیزوں پر ان کا یقین صرف ذاتی نہیں تھا۔ جی، بلکہ ریاست کے معاملات پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کا دربار کے لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ کیا وہ اس بات سے خوش تھے؟ خوشی سے زیادہ شاید خوف کا عنصر تھا۔ خوف؟ وزراء، جرنیل، درباری وہ سب جانتے تھے کہ ملکہ مستقبل جاننے کا دعویٰ کرتی ہیں یا کم از کم اس پر پختہ یقین رکھتی ہیں۔ تو وہ ان کا حکم صرف وفاداری سے نہیں بلکہ اس ڈر سے بھی مانتے تھے کہ کہیں ملکہ ان کی قسمت کے بارے میں کچھ جان نہ لیں یا ان کے خلاف کوئی آسمانی فیصلہ نہ کروا دیں۔ اتنی طاقت، اتنی سازشیں، اتنا خوف، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ ان کا انجام کیسا رہا؟ انجام عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان پر جیسے مصیبتیں آتی گئیں۔ اچھا۔ ان کے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے فرانس کے بادشاہ بنے، فرانسس دوم، چارلس نوم اور ہنری سوم۔ جی۔ لیکن تینوں ہی یا تو جوانی میں مر گئے یا بیمار رہے یا پھر قتل کر دیے گئے۔ شاہی خاندان پر جیسے نحوست چھا گئی تھی۔ لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکالا؟ کچھ نے کہا کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، خاص طور پر سینٹ بارتھولومیو ڈے کے قتل عام کی۔ خدا کا انصاف ہو رہا ہے۔ اور دوسروں نے اسے کالے جادو کا الٹا اثر قرار دیا کہ جو طاقتیں انہوں نے استعمال کی وہ اب ان کے اپنے خاندان کو کھا رہی ہیں۔ اور کیتھرین، ان کا اپنا انجام؟ وہ 1589 میں تقریباً 69 سال کی عمر میں نمونیا سے انتقال کر گئیں۔ اچھا۔ لیکن ان کی موت پر فرانس میں کوئی خاص سوگ نہیں منایا گیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ایک غیر ملکی، ایک سازشی اٹالوی ہی رہیں۔ جس نے فرانس کو تقسیم کیا، اسے خون خرابے اور توہم پرستی میں ڈبو دیا۔ بالکل، انہیں بلوئس میں دفنایا گیا، لیکن ان سے جڑی کہانیاں آج بھی زندہ ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، کیتھرین ڈی میڈیچی، فلورنس کے میڈیچی خاندان سے تعلق، فرانس میں آمد پر مشکلات، پھر اقتدار تک رسائی، جی، اور حکومت چلانے کے لیے وہ طریقے جن پر ہمیشہ سوال اٹھائے گئے، جادو ٹونے کے الزامات، اڑن دستہ، زہر دینے کی افواہیں، اور سب سے بڑھ کر سینٹ بارتھولومیو ڈے کا قتل عام۔ ہاں، ان سب نے مل کر ان کی ایک تاریک تصویر بنائی ہے۔ بالکل، اور بنیادی سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے
کیا وہ واقعی کوئی کالا جادو کرنے والی تھی؟ یا وہ ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور شاید بے رحم حکمران تھیں جنہوں نے ایک انتہائی مشکل اور پرتشدد دور میں اپنی اور اپنے بیٹوں کی حکومت بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا؟ جس میں خوف اور افواہوں کا استعمال بھی شامل تھا؟ جی ہاں، تاریخ دان بھی اس پر بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ انہیں ایک مضبوط عورت کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے فرانس کو خانہ جنگی کے باوجود متحد رکھنے کی کوشش کی، اور دوسرے انہیں ایک منفی کردار سمجھتے ہیں، زہر دینے والی، جادوگرنی، برائی کی علامت۔ لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ ان کی شخصیت اتنی پرکشش اور پراسرار ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یقیناً وہ تاریخ کی چند سب سے زیادہ متنازعہ اور دلچسپ خاتون حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ ایک طرف وہ ماں جس کے بیٹے بادشاہ بنے اور مر گئے، دوسری طرف وہ حکمران جس پر ہزاروں لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ اور شاید یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں کسی شخصیت کی شہرت کیسے بنتی اور بگڑتی ہے، خاص طور پر جب طاقت، خوف اور مافوق الفطری چیزوں کا عنصر شامل ہو جائے۔ جی، کیا ہم آج اتنے عرصے بعد یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کیتھرین کے بارے میں کیا باتیں حقیقت تھیں، کیا سیاسی پروپیگنڈا تھا، اور کیا محض لوگوں کا وہم تھا جو ان کے خوف سے پیدا ہوا؟ یہ جاننا شاید کبھی بھی پوری طرح ممکن نہ ہو۔ شاید نہیں۔ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ہم کیسے کسی تاریخی شخصیت جیسے کیتھرین کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی شہرت کتنی حقیقی تھی اور کتنی جان بوجھ کر بنائی گئی تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ہم اپنے تعصبات سے آزاد ہو کر ماضی کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔